کلمہ جو سنگ ریزوں نے پڑھنا شروع کیا، بو جہل کے ماتھے سے پسینہ نکل گیا، بو جہل کے ماتھے سے پسینہ نکل گیا۔ حضرات، ہمارے مابین اور ہمارے اس ایوان میں عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی جو اپنے اندر تمام خوبی و کمالات لیے ہوئے ہمارے روبرو حاضر ہیں، جن کے چہرے کی دیدار، ان کی زیارت ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ آپ ایسے خاندان سے نسبت و تعلق رکھتے ہیں جنہیں دنیا شیر بشے اہل سنت کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا مقام اتنا اونچا تھا کہ اس وقت اگر دیوبند کے قرب میں آپ کی تشریف آوری ہو جاتی تو دیوبند میں زلزلے آ جاتے۔ اسی شان اور آن بان کے ساتھ آپ کے خاندان کے ایک عظیم فرد ہمارے اور آپ کے مابین حاضر ہے، جن کے چہرے سے یہ آیا ہے کہ آپ یقیناً اپنے اندر تمام علوم و فنون لیے ہوئے ہیں۔ بصریف میں انہی تمام باتوں کے ساتھ میں مؤدبانہ اور حضور کے قدموں کو بوسہ لیتے ہوئے آپ کے روبرو آپ حضور کو حاضر کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ تیرے چہرے کی دیدار سے مسحور ہم ہو ہی گئے، تیرے چہرے کی دیدار سے مسحور ہم ہو ہی گئے، تیرے آواز کی جادو تو ابھی باقی ہے، تیری آواز کی جادو تو ابھی باقی ہے۔ آئیے ہم مناظر اہل سنت شہزادے فاتح کشمیر حضرت علامہ مولانا مفتی سنابل رضا صاحب قبلہ مدہ ذلہ النورانی کا استقبال انہی کے آن اور بان کی شان کے ساتھ کیا جائے۔ پرزور انداز میں نعرہ لگائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادے فاتح کشمیر، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور آپ سرزمین ادے پور اور صوبہ راجستھان ایک ولی کی یاد اور اس کے ذکر کی محفل میں یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام سنیوں کو حق کہنے، حق سننے، حق بولنے، حق بتانے، حق کو سمجھنے، حق کو سمجھانے، حق پہ عمل کرنے اور حق پہ جینے اور حق پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ تشریف لائے اور یہ فقیر بھی حاضر ہوا ادے پور والوں کی دعوت محبت پر، لیکن میری عادت ہے کہ بہرحال وہ تعارف جو آج زمانہ کرتا ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اپنا مزاج میں آپ کو بتا دوں کہ میں نہ کوئی تجارتی ذہن ہے، نہ کوئی یہ تقریر یا یہ تمہیدی کلمات یا یہ دورے کوئی پیشہ ہیں۔ الحمدللہ میرے جد امجد جن کو اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا فرمایا، اور دنیا میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تو بہت ملیں گے، لیکن اگر مظہر اعلیٰ حضرت کو دیکھنا ہوگا تو پیلی بھیت شریف آپ کو جانا پڑے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کو اپنے قلم حق ترجمان سے سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے مظہر اعلیٰ حضرت تحریر فرمایا، جن کے بارے میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ وہ اہل سنت والجماعت کا عظیم شعر کہ خانقاہ اشرفیہ رائے چور کرناٹک قطب رائے چور بڑے پیارے انداز میں پکار اٹھے کہ اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا، اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا۔ میں سمجھتا ہوں اس شعر کی باریکیاں علماء سمجھ سکتے ہیں کہ باد رضا پہ اگر روشنی ڈالی جائے تو ایک دفتر ہو جائے، اور کچھ اقوال جو اکابر کے آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں علامہ عماد الدین سنبلی نعیمی وہ فرماتے ہیں کہ میرا وجدان ان کی عبارت کا مفہوم، ان کی تحریر یہ کہتا ہے کہ جس کی بابت امام اہل سنت نے یہ فرمایا کہ اللہ ضرور دین کا محافظ ہے، میرے بعد کسی کو بندے کو کھڑا کر دے گا، تو میرے وجدان عقیدت کہتا ہے، میں کہتا ہوں
میری سوچ و فکر کہتی ہے کہ وہ ضرور شعر بے شعر سنت کے لیے فرمایا۔ ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے اور پھر پڑھیے وہ شعر کہ جب اپنے اور پرائے کو اور یوں کہہ لیجئے کفر و ایمان کو پہچاننے کی تمیز ختم کی جا رہی تھی، تب حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والی ذات کا نام تھا شعر بے شعر اہل سنت۔ جب باطل تحریکیں دیوبند اور ندوہ سے سر اٹھا رہی تھیں، اس سر کو کچلنے والی ذات کا نام تھا شیر رضا۔ اس کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی خان قادری، اور فرماتے ہیں کہ حامیان حق جو تھے ساکت عن الحق ہو گئے، ورنہ تو خاموش ہوا حشمت علی خان قادری۔ خلیفہ مفتی اعظم علامہ مفتی رجب علی نانپاروی اتر پردیش کی دھرتی سے پکار اٹھے کہ جس کے سائے سے بھی ڈرتے تھے شریر اہل دغا، جس کے سائے سے بھی ڈرتے تھے شریر اہل دغا، شیر تھا ایسا میرا مظہر اعلی حضرت، علم میں فضل میں حکمت میں بفضل باری، فائق دہر رہا مظہر اعلی حضرت۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر گنگنا اٹھا ان کی تاریخ اور سوانے پڑھنے کے بعد کہ وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مر مر کے جی لیں گے، نبی کے نام پہ گر زہر مل جائے تو پی لیں گے، شہید ملت اسلامیہ کا غم ہے سینے میں، شہادت ان کو راس آئی محرم کے مہینے میں۔ مسلمانوں، عالم بہت آتے ہیں، عالم بہت بنتے ہیں، عالم بہت ہوتے ہیں، عالم بہت ہوں گے، عاشق کبھی کبھی آتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا بات عشق و علم کی چلی ہے، جس شعر نے میرے دل کو چھو لیا تھا اس کی ترجمانی تو میں اس ٹائم تشریح نہیں کروں گا، لیکن آپ بس سن لیجئے کہ عاشق نے 2 قدم پر درے یار پا لیا، عاشق نے 2 قدم پر درے یار پا لیا۔ بہت ایک عظیم مفہوم رکھتا ہے یہ شعر اپنے اندر۔ عاشق نے 2 قدم پہ درے یار پا لیا، عالم کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ تو یاد رکھیے علم کی جان ہے عشق، عشق و ادب کے بغیر علم یتیم ہے۔ لہذا وہی شعر بے شعر سنت جن کے بارے میں اعلی حضرت کا پیر گھرانہ حضور سید العلماء مہر مطہرہ جیسی ذات پکار اٹھی، خدا را ولی بود حشمت علی، نبی را رضی بود حشمت علی، وہ مظہر اعلی حضرت، میں اسی در کا اور اسی خون سے نسبت رکھتا ہوں جس کو شیخ سعدی شیرازی کی زبان میں یوں کہہ لیجئے، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم و لیکن مدت باگل نشستم، جمالے ہم نشیں درمن اثر کر وگر نامن اما خاکم کے ہستم۔ یہ علماء کی منزل ہے، لیکن آپ اس کا ترجمہ صرف ایک شعر میں سن لیجئے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو یاد رکھیے میں تقریر کرنے تو آیا ہوں، میں مقرر نہیں ہوں، میں مقرر ہوں من جانب اعلی حضرت۔ اور ہماری پوسٹنگ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک پولیس کمشنر بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ایک کلیکٹر شاسن گورنمنٹ کی طرف سے پوسٹڈ ہو کے آتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کرائم بڑھنا نہیں چاہیے، لا اینڈ آرڈر خراب نہیں ہونا چاہیے، قانون ویوستھا اچھی رہنی چاہیے، اور اگر حالات ٹھیک رہے تو تم بحال رہو گے، حالات خراب ہو گئے تم سسپینڈ ہو جاؤ۔ تو وہ اور ہوں گے مولوی امام پیر پیٹ پالو جو سیٹ کو دیکھ کر بولتے ہوں گے، کمیٹی کو دیکھ کر بولتے ہوں گے، امیر کو دیکھ کے بولتے ہوں گے، کار کو دیکھ کے بولتے ہوں گے، بنگلے والوں کا خیال کر کے بولتے ہوں گے۔ ہم وہ ہیں جو صرف ایک نیت لے کر نکلتے ہیں، اور ہمارے جد امجد نے یہ حکم دیا، یہ وصیت فرمائی کہ جب عشق مصطفیٰ کی بات کرنے نکلنا، احقاق حق ابطال باطل کی جرت ہو، گھر سے نکلنا تو یہ نیت کر لینا کہ مار دیے گئے تو شہید، گھر لوٹ کے آ گئے تو غازی۔ الحمدللہ، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत शहजादे फातिह कश्मीर। सुभान हमारा एक नजरिया है, हमारी एक नियत है, अल्लाह जानता, उसका हबीब जानता है। वो नियत ये है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काम वो ले लीजिए को जो राजी करे। तुमको जो राजी करे। सेठ साहब को नहीं, कमेटी को नहीं, अमीर को नहीं, गरीब को नहीं, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम याद रखिए, हम उदयपुर वालों को राजी करने नहीं आए हैं, हम मुस्तफा का पैगाम हक सुनाकर मुस्तफा को राजी करने आए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और हक की शान ये है, सच्ची बात कड़वी तो होती है, लेकिन हक की शान ये होती है अलग को यालू वला योला। हक झुकता नहीं है बल्कि झुका दिया करता है। आज भी मेरा दावा है, आज भी मेरा चैलेंज है, कितनी बातिल तहरीकें आएं, कितनी आ जाएं, लेकिन कसम रब्बे काबा की, दुनिया में एक हुसैनी हो, हक पर हो, आशिक मुस्तफा हो, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वाह वाह, बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि हम हक व सदाकत के अलमबरदार सिद्दीक़ अकबर के गुलाम हैं। हम दुनिया की ताकत से इसलिए नहीं डरते कि हम फारूक आजम के गुलाम हैं। हम किसी अमीर से इसलिए नहीं डरते कि हम उस्मान गनी के गुलाम हैं, और किसी ताकत वाले से इसलिए नहीं डरते कि हम सरकारे मौलाए कायनात के गुलाम हैं, और किसी अमीर या किसी तहरीक के बड़ों से इसलिए नहीं डरते कि हमारा अमीर अजमेर का ख्वाजा है जो मुबल्लिग आजम है। लिहाजा आप मेरी तकरीर में अपनी जिंदगी संवारने के लिए, और जिंदगी का अहम पहलू, अहम चीज, मेन चीज वो ईमान है, और ईमान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, इत्तिबा और गुलामी का नाम है। वाह वाह, बेशक बेशक। आप मेरी गुफ्तगू समाप्त कीजिए।